اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 100، موالات امام علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی حقیقت کا عدم ادراک۔ تقلیدی مزاج لوگ اگر پرواز بھی کرتے ہیں تو علم و حکمت کی فضاؤں میں پر نہیں مار پاتے، ان کے پاس صرف رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہے، وہ لذت فہم سے محروم رہتے ہیں، حرفوں کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے انہیں نہیں معلوم۔ میں کہتا ہوں آخر کب تک نور سے دور رہو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں کفل ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ آپ کب تک ان لوگوں کی طرح رہیں گے جو سمندر کا پانی پیتے ہیں، اتنی ہی پیاس اور بڑھتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے 1,19,000 عالم پیدا کیے ہیں جن کا مبع نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ولایت الہیہ ہے، اور اس کا اختتام خلافت مہدیہ علیہ السلام ہے، اور اس کی عظمت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ سب ایک ہی کلمہ سے ظاہر ہوا ہے، اور وہ الف غیر معطوف ہے، اور الف اس کے پاس حالت وقوف میں ہے، اور الف الف تک پہنچتا ہے۔ اس نے ان سب کو خلق کیا اور وہ اپنی خلق سے غنی ہے، اور اس نے اس خلق کو ولی کامل کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ولی مخلوق پر اس کا قائم مقام ہے، وہ ولی مطلق ہے اور عدالت سے ہر کام انجام دیتا ہے، اس لیے اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جو صاحب حکمت ہو وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے اس کا فعل حق اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس کا دل مشیت الہی کا گھر ہے، اس کو سب کچھ بنانے والے نے سب سے پہلے بنایا اور پھر سب کچھ اس کے لیے بنایا، اور اسے سب کے لیے اختیار کیا، اور سب کے امور پر اسے حاکم بنا دیا، اور اس کا حکم سب پر چلتا ہے۔ پس وہ ولی کلمت التامہ ہے، وہ حاکم یوم قیامہ ہے، اس کے شیعہ روشن نامہ اعمال کے مالک، سب لباس میں ملبوس، عذاب سے محفوظ اور جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ اس کی دلیل کتاب 40 میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی آواز بلند کرے گا اور مولا علی علیہ السلام کو اس طرح مخاطب کرے گا: اے امام علی علیہ السلام، اے ولی علیہ السلام، اے سعید علیہ السلام، اے صدیق علیہ السلام، اے دیان علیہ السلام، اے دال علیہ السلام، اے ہادی علیہ السلام، اے زاہد علیہ السلام، اے فتح علیہ السلام، اے طیب علیہ السلام، اے ظاہر علیہ السلام، جا اپنے شیعوں کو بلا حساب جنت میں لے جا۔ اس کی تائید کرتی ہے وہ روایت جو صاحب کتاب التحف نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی مولا علی علیہ السلام کی خلافت پر مناظرہ کر رہے تھے، یہ دونوں فیصلے کے لیے شریک کے پاس آئے تو شریک نے کہا: فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو حذیفہ بن الیمان نے امش سے اور امش نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ اللہ نے امام علی علیہ السلام کو جنت کے ایک درخت کے طور پر خلق کیا ہے، جو اس سے متمسک ہو جائے گا وہ جنت کا اہل ہوگا۔
یہ سن کر مخاطب امامت امام علی علیہ السلام کو عجیب سا لگا اور وہ غیر مطمئن سا ہو کر اٹھ گیا اور ابن دراج کے پاس آ کر یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میں نے امش ہی سے سنا ہے۔ وہ ابو سعید خدری کے حوالے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تھے کہ اللہ نے عرش کے بطن میں ایک نور کا عصا خلق کیا ہے، اس تک امام علی علیہ السلام اور صرف ان کے ماننے والے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بولا کہ یہ بھی پہلے والی بات کی مانند ہے، چلو وکی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ دونوں وکی کے پاس آئے، اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور ان سے رائے طلب کی تو وہ بولے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ سے بھی امش نے ابو سعید خدری کے ذریعے فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا ہے کہ عرش کے ارکان تک سوائے امام علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ ہر معتمد عالم اس حدیث کی تصدیق کر رہا ہے تو اسے فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کا اعتراف کرنا پڑا۔ کتاب المناقب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک نورانی عمود ہے جو اہل جنت کے لیے سورج کی روشنی کا منبع ہے، اس تک سوائے امام علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جنت کے دروازے پر ایک کنڈا لگا ہوا ہے جو یاقوت سرخ کا ہے، اس کی لمبائی 50 برسوں کے برابر ہے، جو صاف شفاف چاندی کے ذریعے دروازے میں نصب ہے۔ اگر اس کنڈے کو دروازے پر مارا جائے تو اس میں سے یا علی کی صدا آتی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں نہ ہو کہ امام علی علیہ السلام اسم اعظم ہے جو کائنات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ہر چیز پر حکومت ہے۔ امام علی علیہ السلام اول ہے، امام علی علیہ السلام آخر ہے، امام علی علیہ السلام ظاہر ہے، امام علی علیہ السلام باطن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اول ہے اور آخری ہستی ہے جب کائنات ختم ہو جائے گی۔ امام علی علیہ السلام باطن میں ہے، یعنی راز پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام ظاہر ہے، یعنی اس کے وجود کی علامتیں سب دیکھ سکتے ہیں۔ پس امام علی علیہ السلام واجب الاطاعت ہونے کے اعتبار سے رب علی العظیم کا قائم مقام ہے، اور وہ امر الہی ہے جو اللہ کا کلمہ ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے جس میں اللہ کی مشیت کا ظہور ہوتا ہے، پس وہ حاکمیت اور رفعت اور وجوب اطاعت اور امر کے اعتبار سے اس جیسا ہے، مگر اس کی ذات وہ ذات نہیں ہے جو صورت و شکل، جسم و مثال سے پاک ہے۔ فرق صرف دونوں میں اتنا ہے کہ ایک خالق و معبود، دوسرا مخلوق و عابد، اور اس کی تائید حدیث قدسی سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تو میں تجھے اپنی صفات سے مزین کر دوں گا۔ میں حی ہوں جسے مجھے موت نہیں آئے گی، میں تجھے بھی حی بنا دوں گا کہ تیرے پاس بھی سب کچھ ہوگا اور تو بھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ میں جو چاہوں گا وہ ہو جاتا ہے، تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تیرے پاس بھی سب کچھ ہوگا اور تو بھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اور تو بھی جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے جو چاہا انہوں نے مان لیا
تو اللہ نے بھی جواب میں جو انہوں نے چاہا وہ مان لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جس چیز کو کہتے ہیں ہو جاتی ہے، ویسے تو سب ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب اللہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیتا ہے تو اسے دوسروں پر فضیلت عطا کرتا ہے اور کائنات کو حکم دیتا ہے کہ اس کی عزت کرے اور اس کا حکم مانے۔ پس یہ صاحب ولایت مطلقہ اللہ کے سامنے اس کا بندہ ہوتا ہے اور بندوں کے سامنے ان کا حکمران، اور اس کا عمل دخل اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور بشری باتوں سے بلند مانو، یعنی وہ باتیں جو تمہارے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو پیمانہ بنا کر ہمیں نہ ناپو، کیونکہ ہم انسانی لباس میں اللہ کے راز ہیں اور اللہ کا بولتا ہوا کلمہ ہے۔ یہ مان کر جو کہہ سکتے ہو کہو، کیونکہ سمندر کی طرح عظمت الہیہ کا بھی کنارہ نہیں ہے۔ یہ تقلید کی چار دیواری میں رہنے والے، تو دور سے حق کو دیکھتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سوکھا ہوا درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا، اونٹ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی، چاند ان کی عظمت کے آگے شک ہوا، قدموں میں چشمہ آب روا ہوا، خشک لکڑی ہاتھ میں آ کر سبز اور سب سے پھلدار ہو گئی۔ جس طرح سامنے دیکھتے اس طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے اور آنکھیں بند کر لیتے، پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، اور مٹی قدموں کو غبار آلود نہیں کرتی تھی، جبکہ پتھر پر نقش پا ابھر آتا تھا، جب چلتے تو بادل سایبان ہو جاتا تھا۔ براق پر بیٹھ کر ساتوں آسمان پلک چپکنے سے پہلے سر کر لیے، آپ ایک چمکتے ہوئے ہیرے کی مانند تھے جس کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے دروس ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام ان ساری باتوں میں سرکار خاتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے۔ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ ولی ہے جن کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرف آپ نے خود اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرا ظاہر امامت اور میرا باطن غائب ہے جسے درک نہیں کیا جا سکتا۔ پس یہ ہستیاں عالم اجساد میں اشباح ہے، اور عالم اشباح میں ارواح ہے، اور عالم ارواح میں انوار ہے، اور عالم انوار میں اسرار ہے۔ یہ ہر اعتبار سے برتر ہے۔ خود فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ پہچانا جاتا، اور اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ پہچانے جاتے۔